بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP اینالیٹیکا۔ آج ماسکو میں رشیا کے فارن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے جنرلی کہا کہ جنرلی تو وہاں پہ طالبان کا ایک تسلط موجود ہے افغانستان میں کافی علاقوں پہ، لیکن پنجشیر ویلی میں اب بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ پنجشیر ویلی میں طالبان کے خلاف ریزسٹنس یعنی وہاں سے مزاحمت کا کام کیا جا سکتا ہے، مزاحمت شروع ہو سکتی ہے۔ یہ غالباً انہوں نے اس بنا پہ کہا کہ امر اللہ صالح یہ بھاگ کے تو پنجشیر ویلی میں چلا گیا، پنجشیر ویلی سے جا کے اس نے اعلانات کیے، اور یہ ایک ٹربل شوٹر ہے جس کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ طالبان کے لیے یہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ امر اللہ صالح فرسٹ وائس پریزیڈنٹ تھا اشرف غنی کی گورنمنٹ میں، اور جب طالبان کا قبضہ کابل پہ ہوا تو یہ بھاگ کے پنجشیر گیا، اور پنجشیر ویلی میں اس نے جا کے وہاں سے اعلان کیا کہ افغانستان کے آئین کے تحت اشرف غنی کے بھاگ جانے کے بعد جو کہ صدر تھا وہ چلا گیا، تو آئین کے تحت جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی صدر کا عہدہ سنبھالے گا، لہٰذا میں نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اور ٹویٹر پہ اس نے کہا کہ میں اب قانونی طور پہ افغانستان کا صدر ہوں، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں مختلف لیڈرز کو کانٹیکٹ کر رہا ہوں، ان سے بات چیت کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کا لائے عمل طے کیا جا سکے۔ جو صدر آئین کے تحت فرسٹ وائس پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ بنتا ہے یا بنا، اس کو کیئر ٹیکر، وہ کہتا ہے جی کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ ہوں، لہٰذا آئندہ کا لائے عمل ہوگا جس میں وہ الیکشن کی بات کرنا چاہتا ہے اور کچھ اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ امر اللہ صالح جو ہے اس کا نام پاکستان میں جانا جانے لگا جب یہ کئی سالوں سے پاکستان کے خلاف بے تحاشا زہر اگلتا تھا، انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب طالبان کا دور پہلی حکومت ان کی آئی 90 کی دہائی میں، 92 میں، تو اس وقت یہ شخص جو ہے 96 میں آئی جب ان کی، تو اس وقت یہ شخص جو تھا یہ احمد شاہ مسعود کا ساتھی تھا، اور وہاں پہ احمد شاہ مسعود نے جب ریزسٹنس اس کا طالبان کے خلاف آرگنائز کیا تو یہ اس ریزسٹنس میں شامل ہوا احمد شاہ مسعود کے ساتھ، اور چونکہ یہ ایک امپریشن تھا کہ طالبان، چونکہ ہم نے پاکستان نے وہ طالبان کی وہ حکومت تسلیم کر لی تھی، تو ایک امپریشن تھا کہ پاکستان شاید ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ یہ درست نہیں تھا۔ اور بھارت کو یہ بڑی تکلیف تھی کیونکہ وہ عرصہ دراز سے جب سے پاکستان بنا 47 سے افغانستان میں اس کا تسلط رہا، اور افغانستان کی سرزمین وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا، لہٰذا یہ اس نے موقع جانا کہ طالبان کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، یا ہو سکتا ہے مزاحمت کے ذریعے ان کو ختم کر دیا جائے، تو بھارت نے وہاں پہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اس میں امر اللہ صالح کے ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات بن گئے۔ امر اللہ صالح باقاعدہ طور پہ بھارت کی ایک پراکسی بن گیا، اور آخری دن تک وہ ان کے پے رول پہ تھا، بھارت کے سے پیسہ وصول کرتا تھا، اور وہ انہی کے بھارت کے مختلف اخبارات میگزین میں وہ کئی دفعہ آرٹیکل اس کے نام پہ چھپے جو کہ بھارت میں لکھے گئے۔ بھارت کے انٹیلیجنس وہ پروڈیوس کرتی تھی، لیکن نام استعمال ہوتا تھا امر اللہ صالح کا، اور وہ آرٹیکل چھپوائے جاتے تھے جس میں ہر لحاظ سے پاکستان کی بے توقیری کی جاتی تھی، پاکستان کے خلاف بہت زیادہ ہرزہ سرائی ہوتی تھی۔ اب اس نے مختلف وقتوں پہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ جب 2016 کی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے طے کیا کہ وہ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ معاہدہ پہ دستخط کریں گے۔ اب انٹیلیجنس شیئرنگ معاہدہ بنیادی طور پہ افغانستان کو ہیلپ کرنے کے لیے تھا۔ افغانستان کہتا تھا بار بار کہ پاکستان کی طرف سے
دہشت گرد آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو الزامات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو انٹیلیجنس دیں گے، آپ بھی دیں ہمیں، اور کوئی بھی موومنٹ اگر آتی ہے ہماری طرف سے یا اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دہشت گرد جا رہے ہیں آپ کی طرف، تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ بارڈر مینجمنٹ بھی ہمارے ساتھ مل کے کریں۔ معاہدہ لکھا گیا، تیار تھا۔ امر اللہ صالح اس وقت افغانستان کی انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا۔ اس شخص نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک دن پہلے، دستخط ہونے سے ایک دن پہلے ہمارے لوگ یہاں سے دستخط کرنے کے لیے تیار تھے جانے کے لیے، اور اشرف غنی بھی معاہدے کے حق میں تھا، لیکن وہ دستخط نہ ہو سکا کیونکہ اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد حنیف اتمار کو دیا گیا وہ چارج، اور حنیف اتمار بھی اس پہ تبدیلیاں وغیرہ تجویز کرنے لگ گیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ چونکہ بھارت کا یہ مورا تھا، بھارت نے ان کو کہا کہ یہ معاہدہ اس شکل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں کہ پاکستان تو دشمن ملک ہے، اس کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کا؟ در حقیقت بھارت کو اعتراض تھا کہ اس معاہدے میں پاکستان نے یہ لکھوایا تھا کہ جو بلوچستان میں سیپریٹسٹ آ کے ٹیررزم کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی افغانستان ہمیں اطلاع دے گا، جو بھارت قطعاً نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے بھارت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، لہٰذا امر اللہ صالح نے اشرف غنی صدر ہوتے ہوئے اس کو نہ منا سکا، اس کی بات نہ مانی اور رد کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ بھارت کو فائدہ، کیونکہ اس طرف سے جو ٹیررسٹ آتے تھے یا جو بلوچستان میں جو ٹیررزم ہو رہا تھا، وہ امر اللہ صالح ایز انٹیلیجنس چیف وہ کروا رہا تھا، اور اس کو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا، تو پھر وہ جو گیم وہ انڈیا کے لیے کر رہا ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ ایک طرح کا ایک ٹیررسٹ آدمی تھا جس نے کہ معاہدہ نہیں ہونے دیا، ورنہ افغانستان میں حالات مختلف ہوتے۔ اب یہ نیا فطور اس نے پیدا کیا ہے کہ جی میں آئین کی روح سے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بن گیا ہوں، اور میں ابھی لیڈروں سے بات چیت کر رہا ہوں۔ یہ چونکہ احمد شاہ مسعود کے قریب رہا ہوا تھا، اور پنجشیر ویلی میں احمد شاہ مسعود کا بڑا ہولڈ تھا، تو یہ خیال تھا کہ یہ شاید وہاں جو روسیوں کا خیال ہے وہ یہی کہ وہاں سے یہ کچھ نہ کچھ سپورٹ مسٹر کر سکے گا۔ یہ اتنا خلاف ہے طالبان کے اور پاکستان کے کہ طالبان کو یہ کہتا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ بے شک جیسے بھی ہو صلح یہ وہ کریں، میں ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا کسی بھی صورت میں۔ لہٰذا اس نے پاکستان کو بھی برا بھلا کہا کہ پاکستان یہ لے کے آیا طالبان کو اب، اور ہم ان کے ساتھ کسی بھی شکل میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ امر اللہ صالح بنیادی طور پہ ایک نوجوان آدمی ہے، 48 سال اس کی عمر ہے، اور یہ تاجک ہے، اور پنجشیر ویلی میں چونکہ تاجک ہی زیادہ تر رہتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں ان کا ہولڈ کافی ہے۔ یہ تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے کابل سے، لہٰذا فاصلہ چونکہ کافی ہے، اس وجہ سے یہ وہاں پہ، اور بڑا دشوار گزار علاقہ بھی ہے، تنگ ویلی ہے، وہاں دفاع میں لی ہوئی پوزیشنیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تھا اس وقت بھی سوویت یونین پنجشیر ویلی میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پنجشیر ویلی میں تبھی احمد شاہ مسعود کو پنجشیر ویلی کا شیر کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ اسی نے دفاعی پوزیشنیں رکھی ہوئی تھیں، اور احمد شاہ مسعود کا دفاع اتنا مضبوط تھا کہ سوویت یونین اپنے ٹینکوں سمیت وہاں سے مار کھا کے بھاگا۔ تو یہ ابھی اس ناردرن الائنس کا حصہ رہا جو اس زمانے میں طالبان کے خلاف تھی، بھارت کا مورا بن گیا۔ نجیب اللہ کی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ جو نجیب اللہ کی حکومت، بنیادی طور پہ تو روس اس کو یا سوویت یونین اس زمانے میں اس کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی ختم ہوئی تو پھر بھارت نے موقع غنیمت جانا، اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے طالبان کی حکومت کے خلاف امر اللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے ساتھ مل کے تو ناردرن الائنس کو پروموٹ کرنا شروع کیا، ان کو ہتھیار پیسہ دینا شروع کیا۔ اچھا، اس زمانے میں چونکہ طالبان کے خلاف تھے ایران بھی اور رشیا بھی، لہٰذا بھارت، رشیا، ایران یہ سارے ناردرن الائنس کو مدد کر رہے تھے۔ بعد میں 2015 کے بعد پالیسی بدلی، ایران اور رشیا نے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ناردرن الائنس کو چھوڑ دیا، اب اکیلا بھارت اس کی گاڑی چلا رہا تھا۔ مختلف وقتوں میں اس شخص نے
اس شخص نے مختلف عہدے وغیرہ لیے. احمد شاہ محسود نے اس کو 1997 میں تاجکستان میں لیزن آفس میں اس کو بھیج دیا کہ جناب ہمارا ناردرن الائنس کا لیزن آفس وہاں پہ ہے، تم وہاں جا کے کام کرو. اور یہ وہاں پھر کافی عرصہ وہاں رہا. اس کے بعد 2004 میں پھر یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنی یہاں پہ، جو حامد کرزئی نے گورنمنٹ بنائی تھی، اس میں یہ آ کے تو ان کے انٹیلیجنس کا ہیڈ بن گیا. اس کا میں نے بتایا کہ اس کی کارگزاری ساری پاکستان کے خلاف تھی. اس نے بھارت کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ٹیررزم پاکستان میں پھیلایا. اس وقت ٹی ٹی پی یہاں پہ پہلے ایکٹیو تھی، لیکن بعد میں ٹی ٹی پی جب چلے گئی افغانستان 2008 میں، تو پھر 2 سال تک تقریباً یہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم کراتا رہا. 2010 تک یہ رہا اس کا، اور 2010 میں اس کو ہٹایا گیا. 2010 میں 2016 غالباً کیا گیا تھا. 2010 میں پاکستان نے جب یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کرنا چاہا تو اس وقت یہ انٹیلیجنس کا چیف تھا، اس نے انکار کیا، پھر اس کو ہٹا دیا گیا اور حنیف اتمار کو لگایا تو اس نے بھی یہی کام کیا. اس کے بعد اس نے ایک اپنی بسیج ملی، ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لی، اور اس پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے یہ افغانستان کی سیاست میں باقاعدہ داخل ہو گیا. پہلے تو ایک غیر سیاسی عہدہ تھا، انٹیلیجنس چیف تھا. 2017 میں اس نے پھر اشرف غنی کو جوائن کیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ انٹیریئر منسٹر بن گیا اس کا. 2018 تک انٹیریئر منسٹر رہا، پھر 2020 میں انہوں نے اس کو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ بنا دیا. تو یہ اس کا کیریئر رہا، لیکن اس تمام عرصے میں یہ پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس شخص کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا یہ بہت بڑا دشمن ہے، بھارت کا مورا ہے، اور طالبان کا بھی اتنا ہی بڑا دشمن ہے. طالبان کو چونکہ اس سے چیلنج ہے اور طالبان کے لیے یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، گو کہ کہا جاتا ہے کہ پنجشیر ویلی میں اب اس کی وہ پوزیشن نہیں. احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود وہ کسی زمانے میں اس کے ساتھ تھا، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اس کی حیثیت کو چیلنج کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر تو یہ وہاں سے اپنی انسرجنسی یا وہاں سے جو ریزسٹنس موومنٹ چلانا چاہتا ہے وہ بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے. لیکن اگر احمد مسعود وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر انسرجنسی کافی مشکل ہوگا سچویشن. بھارت اس موقع کے اوپر دبا کے وہاں پہ پیسہ لگائے گا، پوری کوشش کرے گا کہ وہاں سے یہ ان کو سپورٹ کرے اور انسرجنسی کرائے. مشکل بھارت کے لیے یہ ہے کہ آج اس جگہ پہ انسرجنسی کے حق میں نہ پاکستان ہے نہ چائنا. پاکستان تو پہلے بھی کبھی نہیں تھا، لیکن ایک زمانے میں رشیا اور ایران تھے، لہٰذا آج وہ بھی نہیں ہیں. سو جن ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں وہ انسرجنسی کے حق میں نہیں ہیں، وہ امن چاہتے ہیں افغانستان میں، وہ تاجکستان ہو، وہ ازبکستان ہو. تو یہ بھارت کے لیے دشواری ضرور ہوگی، لیکن بھارت کے مورے موجود ہیں، باہر سے اس کے ٹینٹیکلز موجود ہیں. کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو پیسہ پہنچایا جائے اور یہ بلیک مارکیٹ سے ہتھیار وغیرہ لے کے تو یہ کام کریں. تو ان حالات میں طالبان کو بڑا محتاط ہونا ہوگا، پاکستان کو بہت محتاط ہونا ہوگا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں، جیسے ابھی پاکستان پہ وزٹ پہ آئے ہوئے تھے، ان کو پراپرلی ہینڈل کیا جائے. ان کو طالبان کے ساتھ ان کے صلح صفائی کرائی جائے، طالبان کے ساتھ ان کو باقاعدہ حکومت میں شیئر دلوایا جائے، تاکہ امر اللہ صالح خود کتے کی موت مر جائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.